درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالی نے یہاں پر جس آیت کا تذکرہ کیا ہے، اصول کے طور پر اس آیت کا تذکرہ کیا ہے، جس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جو شریعت سے ثابت ہو اسے کرو اور جو شریعت سے ثابت نہ ہو اسے مت کرو۔ پرانے زمانے سے لوگوں کے درمیان یہ چلا آ رہا ہے کہ اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے طرح طرح کے بازار لوگ تلاش کرتے ہیں۔ کہیں پر ان کو سالانہ بازار ملتا ہے، کہیں ماہانہ بھی ملتا ہے، کہیں ہفتہ واری بھی ملتا ہے کہ فلاں ہفتے میں فلاں جگہ بازار لگے گا، اپنا سارا سامان لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فلاں مہینے میں فلاں جگہ بازار لگے گا، وہاں لے کر ہم چلے جاتے ہیں۔ سال کے فلاں دن میں وہاں بازار لگے گا، ہم اپنا سامان اٹھاتے ہیں، وہاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری تجارت کی منڈیاں ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دینی تجارت کی منڈیاں بھی بنائی ہے کہ آپ ان منڈیوں میں جا کر دین کے اعتبار سے کتنا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح کے بازار بنا دیے۔ جمعہ کا دن ہے، اور آگے چلیے محرم کا مہینہ آئے گا، اور آگے چلیے رمضان آئے گا، اس میں شب قدر آئے گی، اور اسی کی ایک کڑی ثواب حاصل کرنے کا بازار یہ آپ کا شب برات والی عبادت ہے۔ یہ ثواب کی منڈیاں ہیں کہ ہم اور آپ اپنی تجارت کو ثواب کے اعتبار سے کتنا عروج پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ان منڈیوں سے ہم طے کریں گے کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا۔ تھوڑا سا وہاں چپ کرا دیں، لوگ آہستہ بات کریں، آہستہ سے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صاف فرمایا، ہر آدمی صبح کو اٹھتا ہے، یا تو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے یا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اوقات کو تجارتی منڈیوں میں صرف لگا دیا، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ اور اگر اسی وقت کو ثواب حاصل کرنے میں اللہ کی عبادت میں لگا دیا، تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جس کا جمعہ اچھا سے گزر گیا، اس کا پورا ہفتہ بھی اچھا سے گزر جائے گا، اور جس کا رمضان اچھا سے گزر گیا، اس کا پورا سال بھی اچھا سے گزر جائے گا۔
یہ سب اللہ کی عبادت کرنے کی منڈیاں ہیں۔ شب برات کے موقع پر بہت سارے کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا ثبوت قرآن و احادیث سے نہیں ہے، لیکن وہ سب بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو ثابت ہو اسے کرو اور جو ثابت نہ ہو اسے مت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے غائب محسوس کیا کہ آپ نہیں ہیں۔ میں اسی رات تلاش کرنے کے لیے وہاں سے نکلی، مدینے کی قبرستان جنت البقیع کی طرف میں گئی تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالی جہنم سے جہنمیوں کو اسی تعداد میں آزاد کرتا ہے جس تعداد میں قبیلے بنو بکر کے بکریوں کے پشت پر بال ہیں۔ ایک ایسا قبیلہ تھا عرب کے اندر جو بکریاں بہت پالتا تھا اور ان کے جسم پر بال بھی بہت ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یوں فرمایا کہ جس طریقے پر ان کے بالوں کو تم نہیں گن سکتے ہو، اسی طریقے پر جہنم سے آج کی رات میں اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ تم ان کی تعداد کو بھی نہیں گن سکتے۔ ایک دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے بستر سے گم پایا، غائب ہے۔ میں جلدی سے اٹھی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں۔ اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں ان کے قریب گئی، پیر کے انگوٹھے پکڑ کو ہلایا، محسوس یہ ہوا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اگر کوئی اللہ سے رحم طلب کرے تو اللہ اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ آج کی رات اگر اللہ سے کوئی مغفرت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص کسی کے مقابلے میں کینہ اور کپٹ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ ایک تیسری روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شب برات والی رات میں تم قیام کرو، نفلیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ ہے قیام کا مطلب کہ جگ کر رہو اللہ کی عبادت میں۔ اور جب اس کی صبح ہو تو صبح میں روزے سے رہو۔ یہ
3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان احادیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنت البقیع قبرستان گئے، اس کے بعد کسی سال قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانے کی گنجائش ہے، لیکن ہر سال نہیں، صرف ایک مرتبہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طریقے پر گئے ہیں کہ بغل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام کر رہی ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے. ہمیں بھی اگر جانا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس موقع سے جائیں، شب برات کے موقع سے، اور وہ بھی ایسے طریقے پر جائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں گئے. آپ کو بھی جانا ہے اگر اس موقع سے، تو آپ بھی کیسے جائیں؟ اندھیرے میں جائیں. اور اندھیرے میں جانے کے بعد وہاں سے اگر بچ کر آ گئے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. اب تو حال یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسے طریقے پر نکلتے ہیں، لگتا ہے کسی کی بارات نکل رہی ہے. وہاں بھی میلہ لگا ہوا ہے، گلی کوچوں میں بھی میلے لگے ہوئے، گاڑیاں تو اتنی ہیں راستوں کے اندر وہاں جانے والوں کی کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. اور تو اور معلوم یہ ہوا کہ چندہ کرنے والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ مردوں سے بھی آج لینا ہے. یہ نہ معلوم کون سا فلسفہ چل رہا ہے. ہم نے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا نہیں. آپ ہر ہفتے قبرستان جائیے، آپ ہر روز جائیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن جس رات کو آپ جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت سمجھ کر، نبی کے طریقے کو سمجھ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ گئے ہیں. اتنے چپکے سے گئے ہیں کہ حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں ہے. پھر اندھیرے میں گئے. ہمارا اور آپ کا جانا ایسا نہیں ہو رہا ہے. دوسری حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس رات میں آپ نفلیں پڑھیں، آپ اپنے رکوع کو لمبا کریں، آپ اپنے قیام کو بھی لمبا کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. اس رات آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر دعائیں بھی کر رہے ہیں، تو آپ بھی دعائیں کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے رزق طلب کریں. نیز حضرت علی کی روایت سے یہ پتہ چلا کہ راتوں کو جگ کر رہنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. لیکن یہ اللہ کی عبادت جو بھی ہوئے گی یہ سب کے سب نفل ہیں، فرض اور واجب نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ نفلی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تنہائی میں رکھو. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ شب برات والی عبادت جب آپ کریں تو آپ اپنے آپ کو تنہائی میں رکھیں. اگر گھر کے اندر تنہائی ہو پا رہی ہے تو وہاں آپ رہیں. وہاں جگہ نہیں ہے، کارخانے کے اندر تنہائی اگر ہو رہی ہے تو وہاں آپ رہیں. ان دونوں جگہوں پر اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو مسجد بھی کھلی رہے گی، مسجد کے اندر آ کر آپ تنہائی والی جگہ کو پکڑ لیں. اجتماعی طور پر عبادت کرنا، اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نفلیں پڑھنا، اجتماعی طور پر لائن سے بیٹھ کر قرآن خوانی کرنا، کسی حدیث سے اس موقع پر کوئی ثبوت نہیں ہے. شب برات کا جب موقع آتا ہے لوگوں کے گھروں میں قرخانیاں ہونے لگتی ہیں. قرآن خوانی کرنے والوں کا وہ ان کی تجارت عروج پر چلی جاتی ہے.
کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب کا کام نہیں۔ آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے، آپ اپنے طور پر پڑھیں، ایک پارہ پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، ایک پیج پڑھیں، لیکن اجتماعی طور پر آپ کوئی عبادت کر لیں۔ بہت ساری مسجدوں کے بارے میں نے سنا کہ اس رات میں تہجد کی نماز جماعت سے شروع ہو جاتی ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہمیں جو اچھا لگے ہم وہ کرتے چلے جائیں۔ دین تو نام یہ ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ جو شریعت سے ثابت ہو اسے کرو، جو شریعت سے ثابت نہ ہو اسے مت کرو۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک عام سی بات آتی ہے کہ کون سا ہم نے غلط کام کر دیا، قرآن خوانی کرا کر، تہجد کی نماز جماعت سے پڑھا کر کون سا ہم نے غلط کام کر دیا، قبرستان جا کر کون سا ہم نے غلط کام کر دیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آذان جب ختم ہوتی ہے تو ہمارا مؤذن لا الہ الا اللہ پر کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اس سے کہیے کہ لا الہ الا اللہ پر ختم کر دیے، محمد الرسول اللہ پڑھ دیتے تو کون سی تمہارے اوپر مصیبت آ جاتی؟ تم کلمے کو پورا کیوں نہیں کیے؟ نہیں، آذان کا طریقہ وہ نہیں ہے۔ نبی نے ایسی سکھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ختم کر دو، محمد الرسول اللہ وہاں نہیں سکھایا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جتنا نبی نے جس موقع پر بتایا اتنا ہی کرنے کا نام دین ہے اور اسلام ہے۔ اس سے زیادہ کرنے کا گرچہ ہمیں سمجھ میں آئے اور اس سے کم کرنے کا گرچہ ہمیں نہ سمجھ میں آئے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ الغرض اس رات کی عبادت کو سرے سے انکار کر دینا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس رات کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے اور تسبیحات ہے، نفلی نماز ہے۔ کسی خاص طریقے پر نماز ادا کرنا، کسی خاص سورت کو اس رات میں پڑھنا، کسی خاص تسبیحات کو اس رات میں پڑھنا، کسی خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عام طریقوں پر جس طرح آپ نفل نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، آپ کا دل اگر چاہے تو آپ ایسے ہی پڑھتے رہیں۔ عام طریقے پر جس طریقے پر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ کا دل کرے تو آپ ایسے ہی پڑھیں، کسی خاص طریقے کو رواج مت دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دل نہ کرے کچھ پڑھنے کا، مت پڑھیے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر صبح کی نماز پڑھنے کے ارادے سے سو جائیے گا۔ راستے میں شور و گل، مسجد میں بات چیت، قبرستان کے راستے میں جا کر چلا چلی آپ کی زبان میں جسے کہتے ہیں، وہاں شور و شغب، یہ آپ کا ثواب کا کام نہیں ہوگا بلکہ الٹے گناہ کا کام ہو جائے گا۔ یہ سب کرنے کے ایک حدیث اور ملی، اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان دنیا پر اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے وقت سے سحری کے وقت تک یہ اللہ تعالی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے مغفرت دے دوں، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا کہ میں اسے اولاد دے دوں۔ یہ سارے اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں توفیق ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر ان ساری چیزوں کو مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے دے دے گا۔ لیکن جو کرنے کے ہوتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہوتا، اور جو نہیں کرنے کے ہوتے ہیں وہ اسے کرنے پر ہم بھی زور دیتے ہیں، اور ہم سے کہیں زیادہ گھر کی مائیں اور بہنیں زور دیتی ہیں۔ ہماری ہر عبادت کے اندر شیطان نے اپنی کوششیں بھرپور لگا دی ہیں عبادتوں سے روکنے کے لیے۔ آپ اس رات کو اللہ کی عبادت کے لیے جگیں گے،
शैतान भी अपना काम कर रहा है। वो कहेगा हम आपको जगने नहीं देंगे। कैसे जगने नहीं देंगे? आपके घर में हलवा को तैयार कराएगा, पूरी को तैयार कराएगा। किताबों के अंदर लिखा है कि हलवा एक भारी ग़िज़ा है, आप जैसे ही खाएंगे आपका दिल चाहेगा कि जरा बिस्तर की तरफ चलो। आपकी आंखें लगेंगी और रात के अक्सर हिस्से नींद में गुजर जाएंगे। बहुत कोशिशों के साथ उसे तैयार किया है। और पूछिएगा घर वालों से तो जवाब क्या मिलेगा? ये हलवा हम इस वजह से बनाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत गज़वे उहद में शहीद हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हलवे को खाया तो शिफा मिल गई। और कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो एक जुमला और लगा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा गज़वे उहद में शहीद हो गए थे। उन्हीं की फातिहा पढ़ने के लिए हम ये हलवा बनाते हैं। कितना अच्छा सा जवाब है। आप भी चक्कर खा जाएंगे कि इसके सामने तो अब कोई हदीस नहीं है, बस नबी की याद में, और फिर इसी हलवे से नबी को शिफा मिल गई तो अब हमें भी बना लेना चाहिए। आप ज़रा गौर तो करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ शव्वाल में, ईद के फौरन बाद, और हलवा कब खा रहे हैं? शाबान में। शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल उला, जुमादल सानी, रजब, शाबान, ये 11वें महीने में हलवा खाया जा रहा है। जो चोट लगी थी 11 महीने पहले, 11वें महीने में हलवा खाकर उस दांत को ठीक किया जा रहा है। हजरत हमजा शहीद हुए उसी गज़वे उहद में, शव्वाल में। उनकी फातिहा पढ़ी जा रही है 11वें महीने में। अकल जर्रा बराबर इसे कबूल नहीं करती है। बस मसला वही है कि इस रात को तो अल्लाह ताला ने दिया था हम जैसे गुनहगारों के लिए कि साल भर तो तुम हमारी याद से गाफिल रहे, कम से कम आज की रात में तो मुझे याद कर लो। लेकिन शैतान ने कहा कि आज भी तुम्हें याद करने नहीं देंगे। घर में हलवा पूड़ी बना हुआ है, पहले खा लो, उसके बाद याद करने के लिए आना। जब तक खाएंगे फिर नींद आनी शुरू हो जाएगी। एक और फितना, हम जिम्मेदार होकर अपने घर के बच्चों को इस मौके से पटाखे वगैरह दे देते हैं। क्यों ऐसा होता है? यहां भी शैतान ने लंबा हाथ डाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात को अपनी पूरी रहमतों के साथ आसमाने दुनिया पर आकर ये आवाज लगाता है कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि हम उसे माफ कर दें, है कोई रिस्क तलब करने वाला कि हम उसे रिस्क दे दें, है कोई मुब्तलाए मुसीबत कि हम उसकी मुसीबत को हटा दें। शैतान ने अपना हाथ यहां भी इस्तेमाल किया कि ऊपर से आवाज आ रही है, नीचे से तुम पटाखे की आवाज करो ताकि वो आवाज अल्लाह का ऐलान किसी के कान में अगर पड़ जाएगा तो फिर अपने गुनाहों से माफी मांग लेगा। इसलिए उस आवाज को आने ही मत दो, तुम पटाखे का इस्तेमाल करो। बच्चे गुनहगार नहीं हो रहे हैं पटाखे इस्तेमाल करके, हम और आप उनके जिम्मेदार हैं। हम गुनहगार हो रहे हैं कि हमने अपने पैसों को वहां क्यों लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जिस कौम की तुम मुशाबहत इख्तियार करोगे उन्हीं में से तुम शुमार किए जाओगे। हमने इस त्योहार को थोड़ी सी झलक दे दी है दिवालियों से।
کہ وہ اپنا تہوار مناتے ہیں پٹاخے سے، ہم بھی اس تہوار کے اندر پٹاخے کو شامل کر لیا ہے۔ پوچھنے پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تھوڑی استعمال کر رہے ہیں، بچے استعمال کر رہے ہیں جو بے گناہ ہیں۔ لایا کون؟ پیسے دیا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا کہ ہم نے جو تمہیں پیسے دیے تھے تو نے کہاں کہاں خرچ کیا۔ آپ کہیں گے بچوں کو پٹاخے کے لیے دے گا تو بس وہی پکڑ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے ہرگز ہم پٹاخے کو بچوں کو نہ دیں، ہرگز اپنے گھر کے اندر وہ کام نہ کرنے دیں جس کا ثبوت قرآن و احادیث سے نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، شب برات کے موقع پر قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، یہی آپ کام کریں۔ صبح ہو تو آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ اور آپ اگر چاہیں کہ تھوڑا سا حلوہ بنا لیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں ہم پٹاخے دے دیں، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی، اتنی محترم رات ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 شخص ایسے ہیں جن کی مغفرت آج کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا۔ ہم لوگ صرف شرک کا مطلب اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرح کسی اور کو ہم مان لیں، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ شرک کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سے نہ مانگ کر ہم دوسروں سے مانگیں۔ اولاد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ ہم کسی کے مزار پر چلے جائیں، کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، یہ بھی ایک شرک ہے۔ شرک کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے پاس جتنا علم ہے ہم کہیں کہ ایسا ہی علم اس شخص کے پاس بھی ہے۔ اللہ کو کل کے بارے میں خبر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، آپ کہیں گے اس شخص کو بھی خبر ہے کل کیا ہونے والا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صرف میرا سجدہ کیا جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کسی مزار پر جا کر اپنے سجدے کو ٹیک دیں، اپنے سر کو ٹیک دیں۔ اللہ نے کہا صرف میرے گھر کا طواف کیا جائے گا، خانہ کعبہ کا۔ ہم کسی قبر کا طواف کرنے لگے، کسی مزار کا طواف کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ صرف میرے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کر دیں۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جھک کر سلام کرنا یہ بھی منع ہے۔ آپ اپنے حیت پر رہیں سلام کرتے وقت، جیسے آپ چلتے ہیں، جیسے آپ کھڑے رہیں، ویسے نارمل رہیں سلام کرتے وقت۔ اپنے سر کو جھکا لینا اور مصافحہ کرنا، اس سے بھی فقہاء نے منع کر دیا۔ یہ سارا کچھ شرک کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹتا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 4، ٹخنے سے نیچے پاجامہ، لنگی یا جنس پہننے والا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شراب پینے والوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ 6 ایسے ہیں کہ اس رات میں ان کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جس کسی کو ان ساری چیزوں کی عادت پڑی ہو، پہلے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ جٹے۔
تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہماری اور آپ کی عبادت مقبول ہے. اور اگر ہم انہی 6 قسموں میں سے رہ گئے تو پھر رات بھر ہم اپنی نیند کو برباد کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو ثابت ہو اسے کرو، جو ثابت نہ ہو اسے مت کرو. سبحان اللہ.